یہ وہ ملک ہے جہاں کی فوج کاروبار کرتی ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے فوجی افسران کو حکومت میں عہدے دیے جاتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں الیکشن کرانے والے افسران حکمران کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں الیکشن لڑنے والے مضبوط سیاستدان الیکشن سے پہلے نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والے قتل کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں ایک شخص کو 3 بار اقتدار ملا لیکن دھاندلی الزامات سے داغدار ہوا. یہ وہ ملک ہے جہاں معدنیات ہونے کے باوجود مہنگائی ہے، غربت ہے، اور جہاں کے حالات سے تنگ آ کر لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں. یہ ملک ہے وینزویلا. فوج اور سول حکومت کے ایک پیج پر ہونے کے باوجود، عدالت سے اپنے حق میں فیصلے آنے کے باوجود، تیل اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود وینزویلا مشکلات کا شکار کیوں ہوا؟ وہاں کی فوج حکومت میں حصے دار کیسے ہے؟ کاروبار کون کون سے کرتی ہے؟ ایسا تاثر کیوں ہے کہ وینزویلا کی فوج ایک سیاستدان کی حمایت کرتی ہے؟ ویڈیو میں یہ سب بتاؤں گا. اس ملک کے انتخابات کا حال سناؤں گا جن پر دھاندلی کے الزامات لگے. میں ہوں عمیر محمود. وینزویلا کے جو صدر ہیں نکولس مادورو، وہ تیسری بار اپنے ملک کے حکمران بنے ہیں اور ایک ایسے الیکشن کے بعد بنے ہیں جسے متنازع کہا جا رہا ہے. یہ الیکشن جولائی 2024 میں ہوا تو باضابطہ نتائج آنے سے پہلے ہی نکولس مادورو نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے تو 51% ووٹ لے لیے ہیں. الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ الیکشن کرانے والے حکام بھی مادورو کے ساتھ مل گئے. ابھی پولنگ سٹیشن سے نتائج کی تفصیلات آئی بھی نہیں تھیں کہ الیکشن حکام نے نکولس مادورو کی بات کو ہی درست قرار دے دیا. جو اپوزیشن تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اصل میں تو وہ جیتی ہے اور بڑے مارجن سے جیتی ہے، اور وہ بھی الیکشن حکام کے ہی اعداد و شمار پیش کر رہی تھی. اس کے باوجود جب نکولس مادورو کی فتح کا اعلان کیا گیا تو ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے. الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ الیکشن کے بعد ہوئے مظاہروں میں 25 افراد مارے گئے اور 2000 کے قریب گرفتار کیے گئے. وینزویلا کی سیکیورٹی فورسز اور حکومت کے حامی مسلح گروہوں پر الزام لگے کہ ان کی جانب سے ظالمانہ جبر کا مظاہرہ کیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ جب الیکشن کرانے والے مادورو کے حامی حکام نے مادورو کو فاتح قرار دیا اور اس کے بعد مظاہرے شروع ہوئے تو آپریشن تن تن یا آپریشن نوک نوک شروع کیا گیا. لوگوں سے کہا گیا کہ جو مظاہروں میں شریک ہوا تھا اس کی تفصیلات دی جائیں، اس کی مخبری کی جائے، اور پھر مظاہرین کو فکس کیا گیا. انتخابات سے پہلے بھی ایسا بندوبست کیا گیا تھا کہ نکولس مادورو کو زیادہ سخت مقابلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. انتخابات سے پہلے وینزویلا کی عدالت نے مرکزی اپوزیشن رہنما کو نااہل قرار دے دیا تھا. پابندی لگا دی تھی کہ وہ کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتی. اس سے پہلے ان کے انتخابات میں حصہ لینے پر بھی 15 سال کی پابندی لگائی گئی تھی. اسی طرح کی کہانی 2019 کے انتخابات میں بھی ہوئی تھی. الیکشن کے بعد نکولس مادورو صدر بنے تو اپوزیشن نے نتائج ماننے سے انکار کر کے ان نتائج کو چیلنج کر دیا تھا. الزام لگایا تھا کہ ان انتخابات میں بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، نتائج کی غلط گنتی کی گئی ہے، ووٹرز کو ڈرایا گیا ہے اور مقبول سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا گیا ہے. نوجوان سیاستدان خوان گوائیدو نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ملک کی عبوری صدر ہیں. امریکہ سمیت کئی ممالک نے انہیں صدر تسلیم بھی کر لیا تھا. یوں ملک ایک سنگین سیاسی بحران کا شکار ہو گیا تھا. ویسے وینزویلا معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے. کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، قدرتی گیس ہے، لوہا ہے، باکسائٹ ہے جس سے ایلومینیم تیار کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں غربت ہے، خوراک اور ادویات کی کمی ہے، تشدد ہے، گینگز کی لڑائی ہے. 2018 میں مہنگائی 1,30,000% پر پہنچ گئی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاکستان میں جب مہنگائی 30% تک گئی تھی تو ہمارا کیا حال ہوا تھا. وینزویلا میں مہنگائی 1,30,000% پر گئی، یعنی یہ ملک ہائپر انفلیشن کا شکار رہا. اس کی معاشی ترقی منفی میں گئی.
اس سب سے تنگ آ کر تقریباً 77 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ونزویلا کی فوج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے آخر تک اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن 1999 میں عسکری پس منظر رکھنے والے ہیوگو شاویز جب ملک کے صدر بنے تو انہوں نے ملک کی ترقی کی ذمہ داری بھی فوج کو سونپ دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کہتی ہے "The military was tasked with country's development"۔ ہیوگو شاویز اسے سول ملٹری الائنس کہتے تھے۔ شاویز کے بعد مادورو جب صدر بنے تو انہوں نے بھی یہی پالیسی رکھی۔ الجزیرہ کی 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق کئی فوجی افسران کو حکومت میں عہدے دیے گئے، کئی اہم شعبوں کا سربراہ بھی فوجی افسران کو بنایا گیا، جیسے خوراک کی تقسیم کا جو شعبہ تھا وہ وزیر دفاع چلاتے تھے، اور وزیر دفاع صاحب حاضر سروس جنرل تھے۔ جو ونزویلا کی تیل کی سرکاری کمپنی ہے پیٹرولیوس ڈی ونزویلا، اس کے سربراہ بھی میجر جنرل رینک کے ایک افسر تھے، اور وہی افسر ونزویلا کی نیشنل گارڈ کے بھی سربراہ تھے۔ نیشنل گارڈ فوج کا ہی ایک ادارہ ہے۔ ایک اور خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ بھی کوٹ کی ہے الجزیرہ نے۔ وہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2017 میں ونزویلا کی 32 رکنی کابینہ تھی، اور 32 میں سے 10 قلمدان یا عہدے وہ حاضر سروس فوجیوں کے پاس تھے، 2 قلمدان ریٹائرڈ فوجیوں کو دیے گئے تھے۔ کہیں انسانی امداد تقسیم کرنا ہوتی تھی تو اس کا کنٹرول بھی فوج کے پاس رہتا تھا۔ فوج ایک ٹیلی ویژن چینل، ایک بینک اور ایک تعمیراتی کمپنی بھی کنٹرول کرتی ہے۔ کانوں سے معدنیات نکالنے والی کمپنی، گیس اور پیٹرولیم کی کمپنی بھی فوج کے کنٹرول میں ہی ہے۔ اعداد و شمار سے لگتا ہے ملکی وسائل کا ایک بڑا حصہ بھی فوج کے پاس ہی جاتا ہے۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق 2008 سے لے کر 2016 تک ملک کا GDP یا ملک کی آمدنی 45% کم ہوئی، لیکن فوجیوں پر کیے جانے والے اخراجات 130% بڑھے۔ اسی طرح 2016 میں اگر دفاعی بجٹ 155% تھا تو حکومت کا اپنا بجٹ 142% تھا، مطلب دفاع کے اخراجات پوری حکومت چلانے کے اخراجات سے بھی زیادہ رکھے گئے۔ 2019 میں جب ملک سیاسی بحران کا شکار ہوا تھا تو اپوزیشن کہتی تھی ملک کی فوج سیاسی ہو چکی ہے، اور جب وہ اقتدار میں آئی تو فوج کو واپس بیرکس میں بھیج دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ فوج نکولس مادورو کی حمایت بھی اسی وجہ سے کرتی ہے کہ وہ بیرکس میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس طرح کے سیاسی اور معاشی حالات میں 2025 کے وسط میں ونزویلا اور امریکہ تنازع بھی شروع ہو گیا، بلکہ اسے تنازع نہیں، کشیدگی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ کشیدگی بھی ایسی جو دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ونزویلا کے صدر منشیات فروش ہیں، ڈرگ ڈیلر ہیں، وہ ڈرگز امریکہ میں سمگل کرتے ہیں، یوں وہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ ایک منشیات فروش گروہ ہے ٹرین ڈی اراگوا، اس کے بارے میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ گروہ تو ہے ہی مادورو کے کنٹرول میں۔ نکولس مادورو ظاہر ہے ان الزامات کو رد کرتے ہیں، اور ٹرمپ نے بھی ان الزامات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ ٹرمپ کے مطابق نکولس مادورو امریکی معاشرے میں منشیات پھیلا کر اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے پر $5 کروڑ انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ منشیات سمگل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس اعلان کے بعد امریکہ نے ونزویلا کے ساحل کے قریب جنگی جہاز اور ہزاروں فوجی تعینات کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے کیریبین سمندر میں کشتیوں پر حملے کیے، یہ الزام لگا کر کہ ان کشتیوں کے ذریعے منشیات امریکہ سمگل کی جا رہی تھیں۔ ان حملوں سے کشتیوں میں سوار افراد ہلاک ہوئے۔ جواب میں ونزویلا کے طیاروں نے جنوبی امریکہ میں امریکی نیوی کے جہاز کے قریب پروازیں کیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے جہازوں کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوں ایسی کشیدگی نے جنم لیا جس نے دونوں ملکوں کو جنگ کے کنارے پر پہنچا دیا۔ جب میں نے ونزویلا کے ان حالات کے بارے میں جانا تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بے شک حکمرانوں کو فوج کی سپورٹ ہو، گورننس بہتر کیے بغیر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس ملک کے حالات دیکھ کر مجھے یہ سبق ملا کہ چاہے آپ کے پاس تیل کے خزانے ہوں، چاہے آپ کے پاس معدنیات کے ذخیرے ہوں، لیکن اگر آپ کے ملک میں طاقت انصاف پر بھاری ہو جائے اور ملکی ذخائر اشرافیہ کے کنٹرول میں چلے جائیں تو آپ معاشی، سیاسی، یہاں تک کہ سفارتی عدم استحکام کا شکار رہتے ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟
کامنٹس میں بتائیے گا۔